أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے سزاوار ہے، جو ساری تعریفات کا مستحق ہے، اور درود و سلام نازل ہو اللہ کے برگزیدہ بندوں پر، انبیاء اور رسولوں پر، امت کے نیک لوگوں پر، خصوصاً نبی آخر الزمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ عزیزان گرامی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا کے اندر آمد پوری کائنات کے لیے سراپا رحمت اور الفت و محبت۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر بہت خوش ہیں، اور ہمارے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان، آپ سے ہم بے پناہ محبت کا اظہار کرتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ایمان کا حصہ ہے۔ کوئی آدمی اس وقت تک مسلمان اور مومن نہیں ہو سکتا جب تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ جیسا کہ بخاری شریف کی حدیث ہے، لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين، کہ تم میں سے وہ کبھی بھی مومن نہیں ہو سکتا، ہرگز مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں ان کے نزدیک ان کے والدین سے اور ان کی اولاد سے اور دنیا کے تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤ، اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار ایمان کا حصہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیے بغیر کوئی مومن نہیں ہو سکتا۔ لیکن یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، امت کے کچھ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور آپ کی آمد کی خوشی میں جشن عید میلاد النبی کا انعقاد کرتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا ایسا کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنا ہے؟ کیا آپ نے اس کی تعلیم دی ہے؟ کیا صحابہ نے ایسا جشن منایا ہے؟ کیا امت کے نیک لوگ جو بہترین زمانہ گزرے، خیر القرون صحابہ کا زمانہ، تابعین کا زمانہ، تبع تابعین کا زمانہ، کیا ان لوگوں نے ایسا کیا؟ کیا ہمیں بھی کرنا چاہیے؟ ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ آئیے چلتے ہیں اس سوال کی طرف۔ اس کا جواب ڈھونڈنے سے پہلے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ہم یہ پتہ کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کب ہوئی، تب نہ یہ طے ہوگا کہ کب آپ کی پیدائش پر خوشی کا اظہار کرنا چاہیے۔ آپ کی پیدائش کب ہوئی، اس بات کا ہم اندازہ لگاتے ہیں۔ چنانچہ صحیح روایات اور علماء کے صحیح اقوال کی روشنی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سوموار کے دن ہوئی، یہ بات طے، اس میں کوئی اختلاف نہیں، اور اس پر بھی امت کا اجماع ہے کہ آپ کی پیدائش ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی۔ لیکن تاریخ کون سی تھی، اس میں بڑا اختلاف ہے۔ کس تاریخ کو آپ پیدا ہوئے، اس میں بہت اختلاف ہے۔ کسی نے 2 ربیع الاول، کسی نے 8 ربیع الاول، کسی نے 9 تاریخ، کسی نے 10 تاریخ، کسی نے 12 تاریخ، کسی نے 17 تاریخ، کسی نے 18 تاریخ اور کسی نے 22 ربیع الاول کا۔ لیکن متعدد سیرت کی کتابوں اور مورخین کے اقوال کی روشنی میں 9 ربیع الاول زیادہ مناسب لگتا ہے۔ 9 ربیع الاول۔ یہاں ایک بات حکمت کی آپ کو یہ بتا دوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ وفات تو کلیئر ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ آپ کی وفات کب ہوئی، لیکن تاریخ پیدائش کلیئر نہیں ہے۔ اس سے کئی باتیں پتہ چلتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ پتہ چلتی ہے کہ آپ کی پیدائش کا دن اس لیے پوشیدہ رکھا گیا، کہیں آپ کے دن کو لوگ، آپ کی پیدائش کے دن کو لوگ میلہ والا دن نہ بنا لیں، عید اور جشن کا دن نہ بنا لیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس تاریخ کو مخفی کر دیا، طے نہیں۔
اس کی ایک دوسری حکمت یہ پتہ چلتی ہے کہ اگر صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جشن منانے کا حکم دیا ہوتا، صحابہ کرام نے جشن عید میلاد النبی منایا ہوتا، امت میں ہر سال لوگ اگر ایسا کرتے تو تاریخ پیدائش میں کبھی اختلاف نہیں ہوتا، پوری دنیا کو معلوم ہوتا کہ آپ کی پیدائش کب ہے۔ اسی سے پتہ چلتا ہے کہ کبھی عید میلاد النبی نہیں منائی گئی، تب تو لوگوں کو پتہ نہیں، لیکن 9 ربیع الاول کو اکثر لوگوں نے راجح قرار دیا ہے۔ چلیں تھوڑی دیر کے لیے امت کے کچھ لوگ 12 ربیع الاول کو جشن عید میلاد النبی مناتے ہیں، یہ بھی ایک تاریخ ہے تاریخوں میں سے۔ 12 ربیع الاول کو 12 وفات کے نام سے جانتے ہیں۔ تعجب ہے، ایک طرف کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات نہیں پائے، دوسری طرف کہتے ہیں 12 ربیع الاول 12 وفات بھی ہے، تیسری طرف وفات کے دن خوشی بھی مناتے ہیں۔ آپ صحابہ کرام کا حال دیکھیں، طاہر القادری نے اپنی کتاب میلاد النبی کے اندر لکھا ہے کہ ہیڈنگ قائم کیا ہے کہ قرون اولا کے لوگ، پہلے مسلمان کیوں عید میلاد النبی نہیں مناتے تھے۔ اس سے ایک بات یہ بھی پتہ چلتا ہے طاہر القادری کی اس ہیڈنگ سے کہ پہلے کے مسلمان عید میلاد النبی نہیں مناتے تھے، یہ بات کی جائے۔ وہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام نبی کے غم میں، نبی کے ارتحال پر، آپ کی وفات پر غمگین رہا کرتے تھے، غم زدہ رہا کرتے تھے، تو وہ کیسے عید میلاد منائے؟ گویا خود سنی مسلمان یہ تسلیم کرتے ہیں کہ شروع زمانے میں نہیں تھا۔ اور اگر 12 وفات کے دن آپ کی خوشی منائی جائے، کیا کوئی مسلمان پسند کرتا ہے کہ اس کا باپ کسی تاریخ کو پیدا ہو، اسی تاریخ کو اس کی وفات ہو جائے اور اس کے وفات کے دن اپنے باپ کی خوشی منائے؟ کیا اپنے رشتہ دار کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے بہن بھائی کے لیے، کسی کے لیے گوارا کرے گا کہ جس دن کو وہ وفات پائے اس دن خوشی کے طور پہ منائے؟ جب صحابہ کرام غمگین رہا کرتے تھے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی میں، فرقت میں اور آپ کی وفات پر، تو ہم مسلمانوں کا کیا شیوا ہونا چاہیے؟ ہمیں بھی غمگین ہونا چاہیے۔ چلیں دیکھتے ہیں احمد یار خان نعیمی، یہ بریلی عالم بہت مشہور ہے، میں یہ حوالہ اس لیے دیتا ہوں کہ چونکہ یہ کام صرف بریلی علماء اور بریلی لوگ ہی کرتے ہیں، یہ دین کا حصہ نہیں، یہ بات کی ایجاد ہے۔ دیکھیں کیسے وہ اپنی کتاب جال حق کے اندر اعتراف کرتے ہیں۔ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 236 میں لکھتے ہیں احمد یار خان نعیمی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد شریف 3 زمانوں میں سے کسی زمانے میں نہیں منائی گئی۔ 3 زمانہ، صحابہ کرام کا، تابعین کا، تبع تابعین کا، ان کو بہترین زمانہ کہا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، اس کے بعد بہترین زمانہ ان کے بعد والوں کا ہے، اس کے بعد بہترین زمانہ ان کے بعد والوں کا ہے۔ تو ان بہترین زمانوں میں یہ کام نہیں پایا جاتا ہے۔ یہ کون اعتراف کرتے ہیں؟ خود ان کی اپنی جماعت ان 3 زمانوں میں نہیں کیا گیا، یہ بات کی ایجاد ہے۔ کھول کے آپ جال حق دیکھ سکتے ہیں، گویا کہ یہ بات کی ایجاد اور تاریخ کی کتابوں سے معتبر کتاب ہے، جیسے کہ البدایہ والنہایہ جو حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ کی کتاب ہے، بڑی اونچی کتاب ہے، اور دیگر کتابوں کے اندر بھی مذکور ہے کہ 7ویں صدی ہجری میں سلطان صلاح الدین ایوبی کے بہنوئی اور موصل شہر کے قریب ایک شہر اربل ہے، اس کے گورنر، ان کا نام تھا ملک مظفر ابو سعید کوکبوری، یہ انہوں نے 7ویں صدی ہجری میں اس کی ایجاد کی۔ 7ویں صدی ہجری میں کئی سو سال کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات، صحابہ کی وفات اور تابعین، تبع تابعین، کئی سو سال کے بعد اس کی ایجاد ہوئی۔ شیعہ لوگوں نے اس کی ایجاد کی اور مسلمانوں نے اس کو اپنا لیا۔ کچھ مسلمان، سارے مسلمان الحمدللہ اس پر عمل نہیں کرتے، لیکن کچھ مسلمان یہاں ہم دیکھتے ہیں آخر کیا وجہ ہے، کس بنیاد پر لوگ جشن عید میلاد النبی مناتے ہیں، وہ کون سی وجوہات اور اسباب ہیں جس کی بنیاد پر یہ جشن منایا جاتا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ ہم جشن عید میلاد النبی اس لیے مناتے ہیں تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر سال محبت کا اظہار ہو، ہر سال، ہمیشہ ہر سال محبت کا اظہار ہو۔ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ کی صفات اور آپ کا تذکرہ، آپ کی سیرت بتلانے کا موقع ملتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کی ولادت کی خوشی میں خوشی کا ہم اظہار کرتے ہیں، جو کہ ایمان کا حصہ ہے۔
کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شکرانے کے طور پر آج کے دن ہم غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں، اور کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اجتماعی طور پر روزہ رکھنے، نماز پڑھنے اور اجتماعی طور پر درود و سلام پڑھنے کا موقع ملتا ہے۔ یہ سب وجوہات اسباب ہیں، یہ بتلا کر کے امت کو بتلایا جاتا ہے کہ ہم اس لیے عید میلاد النبی مناتے ہیں۔ میرے بھائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ، آپ سے محبت اور آپ کی سنت پر چلنا، آپ سے محبت کرنا، آپ کی پیدائش پر خوشی منانا، یہ کسی ایک دن کے لیے خاص نہیں۔ جو مسلمان نبی سے محبت کرتا ہے وہ جانتا ہے کہ ہمیشہ 5 وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جاتا، آپ کا تذکرہ ہوتا ہے۔ پوری دنیا میں جہاں جہاں مسلمان رہتے ہیں، اذان ہوتی ہے، نماز لوگ پڑھتے ہیں، ہر اذان میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہوتا ہے۔ اور میرے خیال سے 24 گھنٹے میں کوئی ایسا سیکنڈ نہیں گزرتا ہوگا جہاں دنیا میں اذان نہیں ہوتی۔ تو ہمارے پیارے حبیب کا تذکرہ تو ہر آن ہوتا ہے، آپ اس کو سالوں میں کیوں قید کرتے ہیں کہ ہم سال میں ایک بار نام لیتے ہیں؟ وہ تو وہ لوگ کرتے ہیں جن کو اذان سے، نماز سے، روزہ سے، آپ کی سنت سے کوئی مطلب نہیں ہوتا، جو ایک دن تذکرہ کیا، محفل میلاد جمایا اور جشن عید میلاد النبی کیا، چھٹی پا گئے، چلو پورے سال کا گناہ معاف ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام ہر نماز میں اور ہر 2 رکعت میں اور ہمیشہ آپ کا تذکرہ ہوگا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے نبی ہم نے آپ کے اخلاق کو، آپ کو بلند بنایا ہے۔ آپ اتنے عظیم اور اتنے بلند ہیں، اس کو مہینوں میں، اس کے سالوں میں اور ان کو ایام میں قید نہیں کیا جا سکتا۔ غریبوں کو کھانا کھلانا ہو، آپ کا تذکرہ کرنا ہو، اجتماعی نماز پڑھنا ہو، اسلام نے اپنی طرف سے کسی دن کو متعین کرنے کا کسی کو حق اور اختیار نہیں دیا ہے۔ اسلام نے جس چیز کو متعین کیا ہے بس وہی متعین ہے۔ آدمی اپنی طرف سے کوئی بھی چیز متعین نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے 5 وقت کی نماز فرض کی ہے۔ کسی مسلمان کو، کسی عالم کو، کسی بھی آدمی کو یہ اختیار نہیں کہ چھٹی کسی وقت کی نماز وہ واجب کر دے، فرض کر دے، چھٹے اوقات کا وقت کا وہ اضافہ کر دے، کسی کو اختیار نہیں، یہ اللہ کی طرف سے متعین ہے۔ تو جو اوقات، جو ایام، جو دن اللہ کی طرف سے، رسول اللہ کی طرف سے متعین نہیں ہے، کسی کو متعین کرنے کا حق نہیں۔ یہ اسباب گناتے ہیں، ہم آپ سے ذکر کرتے ہیں ان اسباب کو گنا کر عید میلاد النبی میں لوگ کرتے کیا؟ میں آپ کو گناتا ہوں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ عید میلاد النبی منانا، جشن منانا کہاں کا انصاف اور کہاں کی تعلیم ہے۔ کیا صحابہ کرام نے ایسا کیا ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی تعلیم ہو سکتی ہے؟ عید میلاد النبی کے نام پر بے شمار بدعات، خرافات اور منکرات انجام دیے جاتے ہیں۔ آپ گنتی کیجیے انگلیوں پر کیا کیا کام کرتے ہیں لوگ۔ عید میلاد النبی کے نام پر روضے رسول کی شبیہ تیار کرتے ہیں۔ عید میلاد النبی کے نام پر شرکیہ نعتیں پڑھنا، مجلس کے آخر میں قیام کرنا اور اس عقیدے سے قیام کرنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں آتے ہیں، تشریف لاتے ہیں۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں، تشریف لاتے ہیں، حاضر اور ناظر ہے تو سارے لوگ تو صحابی ہو جائیں گے، کوئی مسلمان نہیں بچے گا۔ اگر آپ حاضر بھی ہیں، ناظر بھی ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں، پوری دنیا مسلمان صحابی ہو گئے۔ آپ تو ہے ہی، آپ گئے ہی نہیں، آپ تو دنیا میں باقی ہیں۔ آپ کا کون سا غم منایا جائے؟ جو صحابہ نے غم منایا تھا کس لیے منایا تھا؟ آپ دنیا سے گئے تھے، وفات پائے تھے، اس لیے منایا۔ اور عید میلاد النبی کے نام پر شیرینی تقسیم کرنا، دیگیں پکانا، دروازے اور پہاڑیاں بنانا، عمارتوں پر چراغاں کرنا، جھنڈیاں لگانا، ان پر نالین شریفین کی تصویر بنانا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس پر تصویر بناتے اور ثم نعوذ باللہ نالین شریفین پہ محمد الرسول اللہ کا نام لکھا جاتا ہے، کوئی مسلمان دوبارہ کرے گا؟ اور باقاعدہ فتویٰ دیتے ہیں، آپ دیکھیں ٹی وی چینل کی اٹھنے جو ہے مدنی چینل، مولانا الیاس قادری کہتے ہیں کہ نام لکھ سکتے ہیں، جائز ہے۔ ہندوستان اور پاکستان اور دنیا کی کوئی کمپنی اگر کوئی جوتا بناتی اس پر اللہ کا نام ہو، محمد رسول اللہ کا نام ہو، لوگ اس پر ہنگامہ کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھ دیا گیا، خود اپنے ہاتھوں سے کرتے ہیں تو یہ مبارک کام ہے ماشاءاللہ۔ نالین شریفین کو دیکھیں، آپ کو نیٹ پہ ملے گا، دعوت اسلامی ویب سائٹ پہ آپ کو ملے گا، نالین شریفین کو محمد رسول اللہ کا نام لکھا ہے۔ کیا روا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جوتی پر رکھا ہے؟ ایک تو وہ ثابت بھی نہیں کہ وہ جوتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، وہ چپل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہے۔ آگے چلتے ہیں،
اس دن میں مخصوص لباس لگانا یہ کس کا حکم ہے؟ اسی طریقے سے تصویریں اتارنا، رقص اور وجد کی محفل قائم کرنا، رقص کرتے ہیں نوجوان، لڑکیاں ہوتی، لڑکے ہوتے ماشاءاللہ، اور دھمال مچاتے ہیں، وجد کرتے ہیں، ایسی کیفیت تاری ہوتی جیسا لگتا ہے ماشاءاللہ اس دنیا میں نہیں کسی اور دنیا میں آ گئے۔ اور پھر شب بیداری کرنا، اجتماعی نوافل اور اجتماعی روزے کا اہتمام کرنا۔ اسلام میں اجتماعی نماز پڑھنا، اجتماعی روزے رکھنا اسلام نے اس کا حکم نہیں دیا۔ رمضان کا ایک روزہ ہے جو سارے لوگ اکٹھا مل کے رکھتے ہیں، ایک تاریخ سے لے کر کے 29 اور 30ویں تاریخ تک۔ اس کے علاوہ اجتماعی روزہ رکھنا، سب مل کر کے روزہ رکھتے ہیں، سب مل کر کے نماز پڑھتے ہیں، سب مل کر کے یہ کام کرتے ہیں، اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اجتماعی قرآن خوانی کرنا، عورتوں اور مردوں کا اختلاط، سارے لوگ ہوتے اس میں۔ مسجد میں عورت آئے تو یہ ناجائز ہے، فتنہ ہے، ہنگامہ ہے، جبکہ حدیث سے ثابت ہے عورت مسجد میں آ کر نماز پڑھ سکتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عورتوں کو مسجد میں نماز پڑھنے سے مت روکو، یہ جائز ہے۔ لیکن کہیں گے ہمارے مولانا نہیں، فتنہ آج کے زمانے میں عورت نہیں آ سکتی ہے، لیکن اس میلے میں، چلنے میں، عرس میں، اس جشن میں فتنہ نہیں ہوتا ہے، اس میں ثواب ملتا ہے ماشاءاللہ، ثواب دارین ملتا ہے۔ عورت کو بھی آنا چاہیے، مرد کو بھی آنا چاہیے، وہ بھی نوجوان لڑکیوں کو بھی آنا چاہیے، اوپر سے ڈانس کرنا چاہیے ایسے ایسے لباس لگا کر۔ یوٹیوب پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کیسے کیسے رقص ہوتے ہیں اس میں۔ اور اسی طریقے سے آتش بازی کرنا جو غیروں کفاروں کا کام ہے، اور اسی طرح مشعل بردار جلوس نکالنا، مشعل ہاتھ میں مشعل لے کر کے ایک ساتھ جلوس نکالنا، یہ مسلمانوں کا شیوا نہیں۔ آپ تاریخ سے اگر دیکھیں گے تو پتہ چلے گا یہ عیسائیوں کا شیوا، غیروں کا، کفاروں کا، غیر مسلموں کا شیوا، مسلمانوں کا شیوا نہیں۔ مشعل لے کر کے سارے لوگ جلوس نکالیں۔ اور اسی طریقے سے گانے بجانا اور فحاشی عریانی کا اظہار کرنا، فسق و فجور کرنا، دکھاوا اور ریائی کاری کرنا، اور ایسی محفلوں میں من گڑت قصے، کہانیاں، جھوٹی روایات بیان کرنا، یہاں تک کہ انبیاء، ملائکہ اور صحابہ کرام کی شان میں شرکیہ اور کفریہ باتیں اور نعتیں اور اشعار پڑھنا، قوالی، لہو و لعب، مال و دولت کا بیجا استعمال، اور یہاں تک کہ اس میں ایسی نوبت ہو جاتی ہے کہ جھگڑا، لڑائی، ہنگامہ اور قتل کی نوبت آ جاتی ہے۔ ہر سال 12 ربیع الاول کے موقع سے اور ہر سال محرم کے موقع سے پولیس محکمہ پولیس کو زیادتی کرنی پڑتی ہے پولیس میں، کہیں ہنگامہ اور بدامنی نہ پیدا ہو۔ اگر یہ کام شرافت کا ہوتا تو پولیس کی تعداد کیوں بڑھائی جاتی؟ لاٹھی چارج، پولیس کو تعینات کرنا، ہنگامہ برپا ہو جاتا، خصوصاً بمبئی سٹی اور حیدرآباد، بنگلور، کراچی، جو بڑے بڑے سٹی ہیں جہاں پہ جو ایسے لوگ ہوتے ہیں وہاں پہ زیادہ تعداد میں پولیس کو تعینات کی جاتی ہے۔ اگر یہ کام اتنا ہی شریف، اتنا ہی دیندار، اتنا ہی نیک کام ہوتا تو پولیس کی کیوں ضرورت؟ حج میں تو اس سے زیادہ تعداد ہوتی ہے، لیکن کوئی ہنگامہ، کوئی غلط کام، کوئی لفڑا، کوئی لڑائی، کچھ نہیں، بلکہ ہر آدمی دوسرے ہی کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ دوسرے کو پانی پلاؤ، دوسرے کو کھانا دو، اس کو پہنچا دو، اس کی مدد کر دو، لیکن ہمارا ایک چھوٹا سا جلوس ہوتا ہے، پولیس کو بلایا جاتا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کام ہی غلط ہے، اس لیے پولیس کی ضرورت پڑتی ہے۔ ہم عید میں ہم لوگوں کا اجتماع ہوتا ہے، لیکن عید میں، بقرعید میں پولیس کی ضرورت نہیں پڑتی، وہاں بھی ہمارا اجتماع ہوتا ہے۔ لیکن ایسے موقع سے کیوں پولیس کی ضرورت پڑ جاتی ہے؟ کیونکہ اس میں ایسے کام ہی انجام دیے جاتے ہیں کہ پولیس کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ لہذا آپ ان کاموں سے اندازہ لگائیے کیا یہ کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی میں انجام دیے جا سکتے ہیں؟ کیا صحابہ کرام نے ایسا کیا؟ جو لوگ دلیل لیتے ہیں قرآن کی آیت سے، حدیث سے، کیا ان کو ایسی دلیل ملے سما قائم کرنے کی؟ کیا صحابہ نے ایسا کیا؟ اگر ایسا کیا ہوتا تو سب سے پہلی بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش متعین ہوتی، سب کو پتا ہوتا کس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگ خوشی مناتے ہیں۔ میرے بھائی یہ دین کا حصہ نہیں ہے، بات کی جا رہی جیسا کہ البدایہ والنہایہ کے حوالے سے میں بتایا 7ویں صدی ہجری میں اس کی ایجاد ہوئی۔ یہ مسلمانوں نے اس کی ایجاد نہیں کی، یہ شیعہ لوگوں نے، فاطمی لوگوں نے اس کی ایجاد کی، اور اس کے اندر اسلام کی کوئی بات پائی نہیں جاتی۔ آپ دیکھیں جو کام عید، میلاد النبی اور جشن کے نام پہ انجام دیتے اس میں کون سا اسلام ہے؟ اسلام کی کون سی بات؟ اگر آپ کا تذکرہ، آپ سے خوش ہونا ہے، آپ کی خوشی، آپ کی آمد پر خوشی کا اظہار کرنا ہے تو پورا سال، پورا دن، پورا لمحہ، اور میں نے اس سے پہلے بھی بتلایا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا آپ کی سنت سے محبت کرنا ہے۔
جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں ان کا کام ہے آپ کی سنت سے محبت کریں. آپ سے کیسی محبت کریں گے؟ آپ کے پاس تو نہیں، آپ کے گھر میں تو نہیں، آپ سے کیسی محبت کر سکتے ہیں؟ آپ کی محبت یہی ہے کہ آپ کی سنت پر چلا جائے، آپ کی بات مانی جائے، آپ کی پیروی کی جائے اور آپ کے حکم کی تعمیل کی جائے. یہی آپ سے محبت، اور یہ محبت کسی دین کا محتاج نہیں. ہمیشہ ہر آن ہر لمحہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا چاہیے، آپ کی سنت پر چلنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ جس نے اس دین میں کوئی ایسی بات ایجاد کی جو دین میں سے نہیں تھا وہ بات مردود ہے، رد. اور میں نے بتلایا احمد یار خان نعیمی نے تسلیم کیا جائے حق کے اندر یہ بات کی ایجاد ہے. خیر القرون میں 3 بہترین زمانوں میں اس کی ایجاد نہیں تھی، یہ پایا ہی نہیں جاتا تھا. پھر بھی لوگ زبردستی کہتے ہیں صحابہ نے منایا، صحابہ نے منایا. کہاں سے صحابہ نے منایا؟ صحابہ تو غمگین رہتے تھے، تاریخ تک متعین نہیں ہے. تاریخ وفات لوگوں کو فکس ہے، معلوم ہے، لیکن تاریخ پیدائش یہ فکس نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر، آپ کے ارتحال پر صحابہ کرام غمگین رہا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. مسلم شریف کی حدیث سے کوئی ایسا عمل کیا کسی نے جو دین میں سے نہیں تھا، جو شریعت میں سے نہیں تھا، وہ باطل ہے، مردود ہے. اور اللہ کا فرمان ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. جو کچھ رسول دے دے اسے تسلیم کر لو، اور جن چیزوں سے رسول منع کر دے ان چیزوں سے باز آ جاؤ. رسول نے ہمیں جشن عید میلاد النبی نہیں دیا ہے، نہ صحابہ نے دیا ہے، نہ تابعین تبع تابعین نے دیا ہے. تو کس نے دیا ہے؟ یہ شیعہ نے دیا ہے، یہ کافروں نے دیا ہے، یہ مجوسیوں نے، یہ فاطمیوں نے دیا ہے. ہم ان سے لے رہے ہیں. ہم کن سے لیں گے دین؟ ہم پیارے حبیب محمد رسول اللہ سے لے رہے ہیں. آپ نے جو دیا بس اسی کو تسلیم کر لیں. جن چیزوں سے منع کیا ان چیزوں سے باز آ جائیں، یہی دین ہے. اور جشن عید میلاد النبی، نبی کی پیدائش پر جو لوگ مناتے ہیں، یہ تو غیروں کا، آپ جانتے ہیں جنم دن منانا، برتھ ڈے منانا یہ غیروں کا کام ہے. یہ خصوصاً اس کام کو رواج دینے والا عیسائی ہے جو کرسمس ڈے مناتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش پر. یہ کرسمس ڈے کی نقالی ہے، اور اس مرتبہ 12 ربیع الاول اور کرسمس ڈے دونوں سیم آ رہا ہے. یہ انہی کی نقالی ہے، انہی کی طرز ادا ہے. لوگوں کو جنم دن منانا سکھلایا. آج امت میں ہر آدمی اپنے بچے کا جنم دن مناتا ہے. اسلام میں ایسا کوئی جنم دن نہیں. اگر جنم دن منایا جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف، 1,24,000 انبیاء کرام ایک طرف، 1,24,000 انبیاء. ایک سال میں کتنے دن ہوتے ہیں؟ گنتی کر کے بتائیں سال میں کتنے دن؟ 1,24,000 انبیاء کرام ایک طرف، اور لاکھوں کی تعداد میں صحابہ کرام ایک طرف، کروڑوں کی تعداد میں تابعین تبع تابعین ایک طرف. کس دن آپ جو ہے جنم دن منائیں گے؟ کس دن منائیں گے؟ اس لیے اسلام نے جنم دن جائز ہی نہیں رکھا. یہ روا نہیں، جائز نہیں کہ کسی کی یاد میں، کسی کی پیدائش پر اس کا جنم دن منایا جائے. تو میرے بھائی، یہ جو جشن عید میلاد النبی ہے، نئی ایجاد بدعت، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم کی طرف لے جاتی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں، اس انداز میں کریں جس انداز میں صحابہ کرام کرتے تھے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کسی دن اور کسی تاریخ کا محتاج نہیں. ہمیشہ ہر لمحہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی جائے، ہر لمحہ ہمیشہ آپ سے محبت کی جائے، آپ کی سنت پر چلا جائے، آپ کی تعلیمات پر چلی جائے، آپ کی بات مانی جائے، آپ کی منہیات سے، آپ کی منع کردہ چیزوں سے روکا جائے. ہر لمحہ اور ہمیشہ جب بھی کوئی کام کرے ہمارے ذہن میں تصور ہو کہ یہ سنت رسول ہے یا نہیں. جب بھی کوئی کام کرے آپ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کا حکم دیا ہے یا نہیں دیا. یہ کب؟ کسی ایک دن، کسی تاریخ، کسی مہینے نہیں. 24 گھنٹے اور 24 گھنٹے کے ہر لمحے میں یہ فکر اور یہ سوچ ہونی چاہیے کہ ہم ہر کام سے پہلے سوچیں کہ یہ سنت رسول ہے یا نہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے والا مسلمان بنا، جھوٹی محبت کرنے والا، دعویٰ کرنے والا نہیں. آپ سے ایسی محبت کرنے والا بنا کہ آپ کی محبت ہمیں جنت تک لے جائے. اے اللہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آخرت میں ہمیں آپ کی رفاقت نصیب فرما. اے اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، نبی کے اصحاب سے، دنیا کے تمام مسلمان علماء سے، سارے لوگوں سے، سارے مسلمانوں سے محبت کرنے والا بنا.
اے اللہ نبی کی سنت پر چلنے والا بنا، نبی کی سنت پر جان دینے والا مسلمان بنا۔ اے اللہ تمام شرکیات سے، بدعات سے، خرافات سے، منکرات سے، سیئات سے ہمیں باز رکھ۔ اے اللہ دین میں ان تمام کاموں سے ہمیں دور رکھ جس نے جو نبی کریم کی تعلیم نہیں ہے، جو صحابہ کرام کی تعلیم نہیں۔ اے اللہ ہمیں سچا پکا مسلمان بنا، اے اللہ ہمیں توحید پر چلنے والا بنا، اے اللہ ہمیں شرکیات سے، بدعات سے محفوظ رکھ۔ اے اللہ اس دنیا میں ہمیں عزت دے اور ذلت سے بچا۔ اے اللہ مسلمانوں کو ہر جگہ ظلم، جور سے اور دشمنوں سے بچا۔ اے اللہ اسلام کا غلبہ دے، مسلمانوں کو تحفظ فراہم فرما۔ اے اللہ دنیا میں مسلمان خواتین کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے بچوں کو نیک اور ایک بنا۔ اے اللہ جب تک دنیا میں اسلام پر چلتے رہیں اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا